وہ دین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس لے کر آئے تھے اور ان سے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہم ہدایت کے معیار تک تب ہم پہنچیں گے جب ہمارا ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا اس طرح ہمارا ایمان بنے گا، تب جا کر ہمیں حقیقی ہدایت ملے گی۔ معیار ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، تبلیغی جماعت چلی گئی سعودی عرب، تو تبلیغی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک اعرابی آ گیا، دیہاتی ایک آیا، وہ بھی بیٹھتا رہتا تھا ان کے ساتھ، تو امیر صاحب نے اسے بیان کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا مجھے بیان شیان کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں تو ایک دیہاتی بندہ ہوں۔ امیر صاحب نے کہا پھر بھی کھڑے ہو جائیں، صرف اتنا کہہ دیں مجھے بیان نہیں آتا ہے۔ تو وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اتنے میں دیکھا خواص کی کچھ جماعت بھی آ گئی، کچھ خاص لوگ وزراء وغیرہ وہ بھی آگے بیٹھ کے۔ امیر صاحب پریشان ہو گئے، بندے کو پہلے سے بیان نہیں آتا ہے، اوپر سے خواص کی آ گئی، پھر سعودی عرب کے اندر تبلیغ کرنا بھی بڑے احتیاط سے کی جاتی ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا، اب سب انتظار میں کیا بولیں گے، تو کہنے لگے لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سارے حیران و پریشان، اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اب آگے کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اور پھر کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبرا واحدا، ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے مگر ایک بالشت، اتنا فرق۔ ایک بالشت کا کس طرح فرق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر دین ہوتا تھا اور ہماری زبان کے اندر دین ہے، اور زبان اور دل کے اندر ایک بالش کا فرق ہے سر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دل سے دین کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، ہم زبانوں سے تو دین کی بات کرتے ہیں لیکن عمل میں ہماری دین نہیں ہے میرے بھائی۔ مکمل طور پر ہم دین پر تب چلیں گے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح ایمان لایا تھا اس طرح ہم ایمان لے آئیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، دعا وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ نماز 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، بیمار آدمی صحتیاب ہو جاتا تھا، وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حاجت مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا تھا۔ ہم آج ہزاروں رکعتیں پڑھتے ہیں، ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ کیوں ہمیں بیماریوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے؟ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن پڑھا گیا، قرآن کا ایسا اثر ہوا، دل کی دنیا بدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرف پھینک دی۔ کیا ہوا؟ قرآن سنا، قرآن دل پر لگا اور دل کی دنیا بدل گئی۔ ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی دعائیں کیا کرتے تھے، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے زندگیاں بدلتی تھی، ہم دعائیں کر رہے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس دین کے اوپر دل سے عمل نہیں کر رہے ہیں، زبان سے صرف ہم اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ جب یہ دین، یہ اسلام کی محبت، یہ قرآن کی محبت ہمارے دل میں اترے گی تب جا کر ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا۔ اور جب ہم دل کے اندر ان چیزوں کو نہیں اتاریں گے، صرف زبان سے ان کا تذکرہ کریں گے، تو کبھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔